والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوست احباب جنہوں نے نماز ادا کر لی ہے وہ قریب تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جزائے جزیل عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق سرمدی ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، جسے امانت ادا کرنا نہیں آتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، بغیر وضو کے سجدہ کو کرے نماز ہو نہیں سکتی۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ پھر ایک مادی مثال دی، انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا دین میں ایسے ہی حصہ ہے جیسے جسم میں سر کا حصہ ہے، اگر سر کٹ جائے تو کلبوت کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے اپنے سب سے پسندیدہ مقام مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگیں گے کہ جو بات میں کروں پہلے تو اللہ مجھے آسان بات کرنے کی توفیق لائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کے لیے اللہ توفیق لائے۔ کوئی میں یہاں پہ کوئی انداز تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا۔ مولانا صاحب نے دعوت دی، مولانا صاحب کے ساتھ میری نسبت یہ ہے کہ مولانا جس مدرسے سے پڑھے ہیں میں نے بھی اسی مدرسے سے حفظ کیا ہے، اور وہ مدرسہ آپ اسے برصغیر کی پہلی قرآنک یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد سن 1032 ہجری میں حافظ میاں محمد اسماعیل المعروف میاں وڈا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے وہ کی، اور عرصہ قریب 400 سال سے وہاں پہ اسی طرح حفظ و تجوید کی کلاسیں لگ رہی ہیں۔ تو مولانا کے ساتھ ایک نسبت یہ ہے کہ استاد بھائی ہیں ہم۔ آج کی یہ جو نشست ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں مختلف انداز میں۔ آج تو بذات خود ایک بہت بڑا مولانا ہے یوٹیوب، جو مرضی آپ ان سے جس مرضی موضوع پہ آپ سرچ کریں سامنے آپ کے آ جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ صرف
دین اسلام کی باتیں کانوں کی لذت تک ہی کیوں رہ گئی؟ ایک مولانا کو ایک دن سنا، اگلے کو دوسرے دن سنا، کہتے مزہ نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر تو اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کی بات کی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ علیکم بمجالس العلماء، آپ فرماتے ہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، واستماع کلام الحکماء، اور حکماء کی حکمت بری باتوں کو سنا کرو. فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمۃ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے کلمات سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. اور جہاں تک حکمت کے کلمات کی بات ہے تو یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے خود فرمایا مجھے قرآن محکم کی قسم، قرآن سے بڑھ کے حکمت والی بات کسی کتاب کے نہیں ہو سکتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر حکمت والی بات قرآن کے بعد کسی کی نہیں ہو سکتی. بس کمی یہ ہے وہ ہمارے عمل کی کمی ہے. سنتے ہیں کانوں کی ذوق، ایک بات سنی ہو جس پہ انسان عمل کر لے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم بما لم یعلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جس بات کا پتہ چل جائے اگر اس بات پر عمل کرے اللہ اسے وہ علوم بھی عطا فرماتا ہے جسے وہ نہیں جانتا. تو سب سے پہلی بات عمل کی توفیق عنایت ہو جائے تو خیر ہو جائے. آج کی یہ جو نشست ہے اس کا ایک مختصر سا دورانیہ ہے. یہ حضور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور اس حق پر پھر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی بابت اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ نے انہیں جو اجر عنایت فرمایا یہ اللہ سے راضی ہے. حضرت آپ بالکل بیٹھ جائیں. یہ علم صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا ہٹا دیں. میں قرآن حدیث میں نے بڑی قیمتی باتیں کرنی. جزاکم اللہ خیر. جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کوئی بھی حضرت آپ بھی نہیں اٹھیں گے، بس خاموشی سے میری بات سن. تو صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمت بڑی شان عنایت فرمائی. سنیے امام غزالی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں. ابھی تو میں نے احادیث سے ایک دو احادیث آپ کو سنانی ہے لیکن امام غزالی علیہ رحمہ کا قول پہلے سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی غوث کی یہ اگر آپ ان پر غور کریں نا تو یہ ایک درجہ بندی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مسلمان سر تسلیم خام کر لیتا ہے، پھر مومن، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا قالت الاعراب قالوا آمنا، یہ جو عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سنیں آپ فرما دیجئے تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو اسلام میں داخل ہو گئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان کا تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہونا باقی ہے. اسلام کی ایک درجہ بندی ہے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے، پھر صالح بندہ ہے، شہید ہے، صدیق ہے، ولی ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، قطب ہے، قطب الاقطاب، غوث اعظم جسے کہتے ہیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کسی غوث کی یعنی نیچے سے لے کے اعلیٰ درجے کی کیٹیگری جو ہے نا صالحین کی، اس میں غوث ہوتا ہے جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کسی غوث کی ساری زندگی کی عبادت. پھر فرمایا میں ابو حامد ابن غزالی کہتا ہوں کسی غوث کی ساری زندگی کی عبادت
صحابی کی اسے ایک نظر تک نہیں پہنچ سکتی جو اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک. تو یہ تو صرف امام غزالی علیہ الرحمہ کا قول ہے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ رب ان سے راضی ہے، رب کی رضا کو معمولی تو سمجھنے کی کسی میں جرت ہی نہیں. جب صاحب قرآن لایا جائے گا نا، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن عظیم پہ عمل کرنے والا صاحب قرآن ہے، جب یہ قاری قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو قرآن عظیم اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ مولا اسے بزرگی والا لباس پہنا، تو پہنا دیا جائے گا. قرآن عظیم عرض کرے گا کہ مولا اب اسے وقار والا تاج بھی پہنا، اس کے سر پہ وقار والا تاج رکھا جائے. پھر قرآن عظیم فرمائے گا کہ مولا اب اس سے راضی ہو جا. غور کیجیے، اب اس سے راضی ہو جا. فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ، جب تو راضی ہو جائے گا نا تو کوئی چیز ایسی رہ نہیں جائے گی جو میں اس کے لیے مانگوں. رضا اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زمین کے جس خطے اور جس شہر میں ہوں گے نا، بُعِثَ لَهُ نُورًا وَقَائِدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جو جو شہر اٹھے گا وہاں اگر میرا ایک بھی صحابی ہوگا تو تمام شہر والوں کے لیے روشنی اور قائد میرا صحابی ہوگا. یعنی باقی وہاں جتنے عالم، فقیہ، متقی، پرہیزگار، صالح، ولی، غوث، ابدال، قطب جتنے بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا قائد، ان کا رہنما اور ان کے لیے روشنی قیامت والے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستی ہوگی.